بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات پڑھیں محمد. آپ حضرات کو گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، اس لیے کہ آداب مجلس کے خلاف ہے یہ کہ لوگ منتشر ہو کر بیٹھیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برادران ایمانی، قرآن کریم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا تعارف کرا رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو علاوہ اس کے لیے عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا. برادران ایمانی، ظاہر کہ وقت مختصر ہے، جمعے سے پہلے ابھی یہ 2 مجلسیں ہیں جو آپ کی خدمت میں ہونی ہیں. جلدی گفتگو کے مراحل سے نکلنا چاہوں گا. گزارش یہ ہے کہ جتنی دیر گفتگو ہوتی رہے آپ حضرات بھی میرے ساتھ ساتھ اپنے اذہان کو چلاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی گفتگو مسلسل رہے گی. ایک بار دیگر ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اپنے حبیب کا تعارف پروردگار عالم نے یہ کرایا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. عزیزان گرامی، عالمین کا لفظ قرآن کریم کے اندر ایک تو اس مقام پر آیا اس آیت میں، ایک دوسرے مقام کے اوپر الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس خدا کے لیے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے. ایو مقام غور و فکر یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تو بس جتنی یہ دنیا ہے اسی کو سمجھا جاتا تھا کہ ساری کائنات یہی ہے. لیکن اب 1400 سال کے بعد جیسے جیسے انسان ترقیاں کرنے لگا، علم میں اضافہ ہوا، تحقیقات ہوئیں، انسان کا کاروان علم آگے بڑھتا رہا تو معلوم ہوا کہ یہ اکیلی دنیا نہیں ہے بلکہ ایسی کروڑوں دنیایں ہیں کہ جو عالم وجود رکھتی ہیں. ایسے ہزاروں دنیا کے اندر وجود ہیں کہ جو موجود کے اندر ہیں. پلینٹس ہزاروں ہیں. ایک ہی گیلیکسی کے اندر کتنے پلینٹس ہیں. ہماری دنیا ایسی دنیا ہے کہ جو اس سے بڑے وجود ہیں جن کے پیٹ کے اندر یہ دنیا سما جائے. تو جیسے جیسے انسان کا علم آگے بڑھتا رہا انسان کو پتہ چلا کہ یہ اکیلی دنیا نہیں ہے. اب غور فرمائیے قرآن نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. عالم کا لفظ نہیں کہا، عالمین کا لفظ کہا ہے. یعنی اس دنیا کا رب نہیں ہے بلکہ عالمین کا رب ہے. جتنی دنیایں ہیں، جہاں دنیایں ہیں، سب کا رب ہے. اور عزیزو، اب اگر میری گفتگو آپ تک پہنچ گئی تو میں عرض کروں کہ اب پلٹ کے دیکھیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عزیزو، اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں پر اس کی خدائی ہے، جہاں اس کی کائنات ہے، جہاں کا وہ خدا ہے، توجہ فرمائیے گا کیونکہ عالمین کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا، عالمین کا لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کیا، رحمت للعالمین.
تو اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں پر اس کی خدائی ہے وہیں وہیں پر اس کا پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ یہ پروردگار عالم اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہاں جہاں پر ہماری خدائی ہے وہاں وہاں پر تیری رحمت ہے۔ عزیزو توجہ چاہتا ہوں کہ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس دنیا کے علاوہ بھی بہت ساری دنیایں ہیں اور وہ سب ظاہر ہے کہ کائنات کا حصہ ہیں، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی اب دیکھیے دو الفاظ ہیں جو عربی کے اندر پروردگار عالم کی ذات کو جن سے مخاطب کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دو خصوصی الفاظ ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے رب العالمین، عالمین کا رب ہے، ایک رب کا لفظ ہے عربی کے اندر، ایک خالق کا لفظ ہے عربی کے اندر۔ خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والے کے، رب کے معنی ہے پالنے والے کے۔ توجہ فرمائیے گا، تو پروردگار عالم ظاہر ہے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ الحمدللہ خالق العالمین، کہ وہ خدا کے جس نے تمام عالمین کو پیدا کیا اس کے لیے ساری حمد ہے، اس لیے کہ خالق بھی وہی ہے رب بھی وہی ہے۔ مگر ظاہر قرآن کا یہی تو معجزہ ہے کہ جہاں جو الفاظ رکھ دیا ہے وہاں سے معنی کے خزانے بکھیرتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ خالق العالمین بلکہ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنے والے کے، رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والے کے۔ تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو پالنے والا تو تبھی ہوگا جب پلنے والی مخلوق پیدا ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آج جو 1400 سال کے بعد سائنس کہہ رہی ہے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی دنیایں ہیں جہاں پر آبادی موجود ہے، قرآن پہلے اعلان کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں جہاں بستیاں موجود ہیں، جہاں جہاں آبادیاں موجود ہیں، ہم سب کے پالنے والے ہیں، اور جہاں جہاں ہم پالنے والے ہیں وہاں ہمارا رسول رحمت بن کر نازل ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو اتنی گزارش کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو میرا موضوع ہے کہ عصر حاضر اور ہماری ذمہ داریاں، تو ظاہر ہے کہ موضوع خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہر زمانے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عزیزو اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بآواز بلند ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ بین الاقوامی تناظر میں آج جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی عظمت پر حملے ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں آپ نظر ڈالیں گے کبھی پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، کارٹون چھاپے جاتے ہیں، کبھی رنگیلا رسول لکھا جاتا ہے، کبھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کبھی اسلام کے قوانین کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہندوستان کے اندر ہوتے ہیں، انگلینڈ کے اندر ہوتے ہیں، یورپ میں ہوتے ہیں، مختلف ہر طرح سے حملے۔ یعنی ایک دم سے اگر آپ دیکھیں تو 20 سال کے اندر 25 سال کے اندر ایک ایسا انقلاب آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو کچھ کام ہی نہیں ہے سوائے عظمت رسول پر حملے کرنے کے۔ تو میں دعوت فکر و نظر دیتا ہوں کہ یہ آخر 20-25 سال کے اندر ایسی کیا وجوہات پیدا ہوئیں کہ جو تمام کافر معاشرہ، تمام مشرک معاشرہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی کردار کشی کے اوپر اتر آیا۔ تو اس بات کا جواب دینے کے لیے میں ایک ذرا سا آپ کو پیچھے لے کر چلوں گا کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے عزیزو یہ ابھی دوسری مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ ابھی آپ کا اگر یہ تھکا ہوا انداز ہے
مجھے تو پڑھنا ہے، میں تو پڑھتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ میری تو علمی گفتگو ہے اور میں کہیں گفتگو کو روکوں گا نہیں۔ اگر آپ حضرات یہ اظہار کرتے رہے کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، ورنہ مجھے تو گفتگو کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پر۔ تو اگر آپ کو یہ جائزہ لینا ہو کہ یہ آخر عالم اسلام کے خلاف پوری دنیا کیوں متحد ہو گئی ہے، تو ذرا پیچھے پلٹ کر آئیے 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے کے اگر عرب کے معاشرے کو، دنیا کو دیکھیں آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ 4 طرح کے طبقات تھے۔ دنیا عقائد کے اعتبار سے 4 طبقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک عیسائیت تھی کہ جس کا پرچم بلند تھا، ایک یہودیت تھی کہ جس کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک زرتشت تھے کہ ان کا اپنا عقائد تھے، اور ایک بت پرست تھے کہ جو بہت مضبوط گروپ تھا کافر اور مشرکین کا۔ یہ 4 طرح کے مشرک عقائد تھے، جن میں سے 2 اہل کتاب تھے، 2 مشرک تھے۔ اور جب آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے خلاف اس شدت کے ساتھ تھا کہ دوسرے کے عقائد کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ عیسائی یہودیوں کے خلاف تھے، یہودی عیسائیوں کے خلاف تھے۔ زرتشت چاہتے تھے کہ بت پرست ختم ہو جائیں، بت پرست چاہتے تھے کہ زرتشت ختم ہو جائیں۔ یعنی ہر ایک دوسرے کے خلاف آستینیں الٹے ہوئے تھے عقائد کے معاملے میں، اور برسوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا تھا۔ عیسائیوں کی جنگ یہودیوں کے خلاف، یہودیوں کی جنگ عیسائیوں کے خلاف، بت پرستوں کی جنگ ان دونوں کے خلاف، زرتشت کی جنگ ان سب کے خلاف۔ ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے عقائد کے معاملے میں۔ مگر جیسے ہی اسلام آیا اور پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ادھر لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوئی، جتنا مشرک معاشرہ تھا سب متحد ہو گیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے ہاتھ ملایا، بت پرستوں نے ہاتھ ملایا، زرتشتوں نے ہاتھ ملایا، سب اسلام کے خلاف ایک ہو گئے۔ توجہ، جو اب تک ایک دوسرے کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے، اسلام کی آواز بلند ہوتے ہی سب ایک ہو گئے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جب اسلام کے پیغام کو سنا تب سمجھ میں آیا کہ اگر متحد ہو کر اس پیغام کو یہیں نہیں روکا گیا تو یہ پیغام ہم سب کو مٹا ڈالے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے پیغام نے متحد کر دیا کافر معاشرے کو، سب نے مل کر اسلام کو مٹانا چاہا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ سب مٹ گئے، اسلام آگے بڑھ گیا۔ توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بعد ہی تو اب میں اپنی گفتگو کا نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کو سمجھنا ہو کہ یہ پوری دنیا آج اسلام کے خلاف کیوں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں عظمت رسول پر حملے کیوں ہو رہے ہیں، پوری دنیا سیرت رسول کے خلاف کیوں بول رہی ہے، تو 1400 سال پہلے کا معاشرہ سمجھ لیجئے کہ جب اسلام کی آواز بلند ہوئی، اصلی اور حقیقی اسلام کی، تو ایک دم سے تمام مشرک معاشرہ ایک ہو گیا کہ جب تک ہم ایک نہ ہو جائیں گے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ سمجھئے کہ آج جیسے جیسے علوم ترقیاں کر رہے ہیں، جیسے جیسے تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیسے قرآن کی باتوں کو غور و فکر کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو باتیں 1400 سال پہلے قرآن نے کہی تھیں آج وہی سائنس کہہ رہی ہے، جو باتیں 1400 سال پہلے معصومین کہہ رہے تھے آج سائنس ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ مغرب کے اندر بڑی تیزی سے اسلام کو قبول کیا جا رہا ہے، نوجوان بڑی تیزی سے اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ جتنا کنورژن مغرب کے اندر ہو رہا ہے اتنا کنورژن کہیں نہیں ہو رہا۔ سب سے زیادہ اسلام اگر قبول کیا جا رہا ہے تو یورپ میں قبول کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مشرک معاشرہ پھر متحد ہو گیا کہ اگر آج ہم نے اسلام کو نہ روکا تو اسلام نظر آئے گا، کوئی نظر نہ آئے گا۔ تو میں آواز دوں گا کہ 1400 سال پہلے سب نے متحد ہو کر دیکھ لیا، اسلام باقی رہا، سب مٹ گئے،
اور آج پھر سب کوشش کر کے دیکھیں کہ سب کی کوششیں ایک طرف ہوں گی، اسلام نظر آئے گا، سب مٹ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اسلام کے تئیں؟ تو ابھی تو میں اس سلسلے کے اندر عرض کر دوں آپ سے کہ ہماری ذمہ داریاں جو ہیں، دیکھیے پیغمبر اسلام اپنی حیات طیبہ میں بہت واضح طور پر پیغمبر اسلام نے بار بار امت کو آگاہ کیا کہ میرے بعد فتنے بلند ہوں گے، اور اتنی مرتبہ یہ بات کہی اور اتنے مختلف زاویوں سے پیغمبر نے یہ بات کہی کہ محمد ابن اسماعیل بخاری کے جن کی کتاب صحیح بخاری عالم اسلام کے اندر قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب کہی جاتی ہے، انہوں نے باقاعدہ صحیح بخاری میں ایک الگ سے باب مقرر کر دیا فتنوں سے متعلق۔ اس باب کا نام ہے کتاب الفتن، یعنی فتنوں سے متعلق کتاب۔ یعنی اتنی حدیثیں امام بخاری کو اس سلسلے میں ملی کہ انہوں نے ایک الگ کتاب صحیح بخاری کے اندر لکھ دی ہے کتاب الفتن کے نام سے۔ تو کیا پیغمبر نے کہا؟ پیغمبر نے مختلف عنوان سے یہ کہا کہ میرے بعد فتنے پیدا ہوں گے، اور امام بخاری کا کہنا یہ ہے کہ کچھ گھروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے پیدا ہوں گے، کچھ سمتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر سے پیدا ہوں گے، کچھ شہروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے پیدا ہوں گے، کچھ زمانے کے لیے کہا کہ مختلف زمانوں میں یہ فتنے پیدا ہوں گے۔ توجہ، پیغمبر نے فتنوں کا اعلان کیا کہ میرے بعد فتنے پیدا ہوں گے، تو اسلام کے خلاف آج بھی فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے علامہ بخاری سے اور تمام اہل اسلام سے کہ پیغمبر نے صرف مرض بتایا یا مرض کی دوا بھی بتائی؟ بھائی توجہ کیجئے گا کہ صرف پیغمبر مرض بتا رہے تھے یا مرض کی دوا بھی بتا رہے تھے؟ اگر مرض بتایا اور مرض کی دوا نہیں بتائی، اگر فقط یہ بتا دیا کہ فتنے پیدا ہوں گے، فتنوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ نہیں بتایا پیغمبر نے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ مرض تو بتا دیا مگر ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ دیا پیغمبر نے۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر ہلاک ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، مرض بتایا ہے تو مرض سے بچنے کا طریقہ بھی پیغمبر نے بتایا ہوگا۔ میرے عزیزو، بس صرف 15 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں باب فضائل میں کہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پیغمبر نے بتایا، کچھ گھروں کی طرف اشارہ کر کے یہاں سے فتنہ پیدا ہوں گے، کچھ سمتوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہاں سے فتنہ پیدا ہوں گے، شہروں کے متعلق بتایا یہاں سے فتنہ پیدا ہوں گے، زمانے کے متعلق بتایا یہاں سے فتنے پیدا ہوں گے۔ بھئی جتنی طرح کے فتنے بتائے، جہاں جہاں سے فتنے بتائے، مرض تو بتائے مگر نسخہ فقط ایک بتایا، ہر زمانے کے لیے نسخہ ایک بتایا، ہر شہر سے اٹھنے والے فتنے کے لیے نسخہ ایک بتایا۔ نسخہ کیا بتایا؟ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے اطرتی و اہل بیتی، میں آپ نے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ماری تو کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ نے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا چھوڑ رہا ہوں اور ایک اپنے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، اور یہ ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے اور میرے پاس آئیں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر نے جو نسخہ بتایا وہ کتاب خدا بتائی اور اہل بیت کو بتایا۔ جب جب بھی فتنہ اٹھے تو قرآن سے مدد لو، آل محمد سے مدد لو۔ اور میں فقط شیعہ خطیب کی حیثیت سے اگر یہ بات کہہ دوں تو ظاہر ہے کہ ناانصافی ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر نے اپنے بعد کن کا تعارف کرایا۔ ہمارے ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد،
عالم اسلام کی بڑی مشہور و معروف شخصیت، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. ان کتابوں میں ان کی ایک کتاب ہے تذکرہ کے نام سے. یہ تذکرہ جو ہے انہوں نے اپنے خاندانی حالات میں کتاب لکھی ہے، یعنی اپنے خاندان کا تذکرہ کیا ہے، اپنے بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے. کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، بس اپنے خاندان کے بزرگوں کا تذکرہ کیا انہوں نے. تذکرہ کے نام سے یہ کتاب ہے. اس تذکرہ کے اندر جس کا دل چاہے دیکھ لے، بڑی مشہور کتاب ہے، ہر جگہ مل جائے گی، ہر لائبریری میں مل جائے گی. اس تذکرہ کے اندر ایک جگہ برسبیل تذکرہ ضمناً تذکرہ کرتے ہیں کہ شیعوں کے 5ویں امام محمد باقر، بابا دے بلند صلوات بھیجیے ان کی عظمت کے حساب سے. یہ کسی شیعہ خطیب کی زبان نہیں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ شیعوں کے 5ویں امام محمد باقر اور 6ٹھے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان دونوں باپ بیٹوں نے، بھائی توجہ خدا کی قسم، پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ شیعوں کے 5ویں امام اور شیعوں کے 6ٹھے امام، ان دونوں باپ اور بیٹوں نے ایسا کوئی مسئلہ اپنے بیان سے باہر نہیں چھوڑا ہے کہ صبح اسلام تک، صبح قیامت تک اسلام پہ کوئی وقت آ جائے اور مسئلے کا حل ان کی گفتگو میں نہ ملے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی تخت پہ بیٹھنے والے بہت مل جائیں گے، سر پہ تاج رکھنے والے بہت مل جائیں گے، مگر جب اسلام کے اوپر وقت آئے گا تو یا تو علی آپ کو نظر آئے گا یا اولاد علی نظر آئے گی. صلوات پڑھیں محمد و عزیزان گرامی. تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ کتاب چھوڑ رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. جو مرض بتایا تھا اس مرض سے لڑنے کا نسخہ پیغمبر نے بتایا. اب عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر نے 2 چیزیں چھوڑی. علماء اسلام میں سے ایک بڑی شخصیت علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے واقعہ قرطاس کے اوپر بڑی اہم گفتگو کی ہے. واقعہ قرطاس یعنی جب پیغمبر نے اپنے آخری وقت میں قلم اور دعوت مانگا کہ لاؤ قلم و دعوت دے دو تاکہ تمہیں ایسا نسخہ لکھ دوں کہ ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو سکو. تو ساری تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ کہنے والے نے کہا کہ نہیں، قلم و دعوت نہ دیا جائے. کیوں نہ دیا جائے؟ کہا اس لیے کہ بخار کی شدت میں مبتلا ہیں. اور اس کے بعد میں کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو کتاب خدا کافی ہے. انہوں نے بڑی طولانی گفتگو کی ہے، میں اس وقت آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پیغمبر نے کہا کہ لاؤ قلم و دعوت تاکہ ایک نسخہ لکھ دوں. کہنے والے نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو کتاب خدا کافی ہے، گمراہی سے قرآن بچا لے گا. تو دیکھیے 2 نظریات پیدا ہوئے. ایک پیغمبر کا نظریہ ہے، ایک روکنے والے کا تحریر کو نظریہ ہے. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو گیا تھا، اور یہی بات علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہی کہ جب قرآن نازل ہو گیا اور آیت آ گئی، دین مکمل ہو گیا، تو اب اس کے بعد کسی تحریر کی ضرورت نہیں تھی، لہذا روکنے والے نے روکا. تو دیکھیے 2 نظریے ہیں. بھئی یہ تو پیغمبر بھی جانتے تھے کہ قرآن آ گیا، یہ تو پیغمبر بھی جانتے تھے کہ دین مکمل ہو گیا، مگر تکمیل دین کے بعد بھی پیغمبر سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ایک تحریر چاہیے کہ جو گمراہی سے بچائے رکھے گی. اور کہنے والا کہتا ہے کہ ہمیں قرآن گمراہی سے روکے گا. بس حدیث 2 منٹ گفتگو کہ 2 نظریات ہیں. پیغمبر کا نظریہ یہ ہے کہ ایک تحریر ہونا چاہیے کہ جو گمراہی سے روکے. دوسرے کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن گمراہی سے روکے گا.
بس عزیزو پیغمبر گارنٹی لے رہے تھے، بہت اہم گفتگو ہے عزیزو، پیغمبر گارنٹی لے رہے تھے اپنی تحریر کی کہ تم ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے اگر یہ تحریر لکھ دی. اور کہنے والے نے کہا کہ قرآن کافی ہے، تو پیغمبر گارنٹی لے رہے تھے، اس کے معنی یہ کہ پیغمبر کو یہ اطمینان تھا کہ اس تحریر کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا. اچھا کہ نہیں ہمیں تو قرآن بچا لے گا گمراہی سے. بھائی پیغمبر نے اگر تحریر لکھ دی ہوتی، میرے سامنے بڑا فہم مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر پیغمبر نے تحریر لکھ دی ہوتی اور اس کے بعد کوئی گمراہ ہو جاتا تو گمراہی کے ذمہ دار پیغمبر تھے. اس لیے کہ پیغمبر گارنٹی لے رہے ہیں کہ اس تحریر کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا. مگر کیونکہ تحریر ضبط تحریر میں نہیں آ سکی، پیغمبر کو تحریر نہیں لکھنے دی گئی، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کیونکہ پیغمبر تحریر نہیں لکھ سکے لہذا پیغمبر وہ نسخہ نہیں دے سکے کہ جس سے اپنے نزدیک گمراہی کو بچا سکتے. اور کہنے والے نے کہا کہ قرآن گمراہی سے بچا لے گا. اگر پیغمبر نے تحریر لکھ دی ہوتی اور کوئی گمراہ ہوتا تو گمراہی کے ذمہ دار پیغمبر تھے، مگر کیونکہ تحریر نہیں لکھنے دی گئی کہا قرآن بچا لے گا. تو اب صبح قیامت تک جتنے گمراہ ہوں گے ان کا ذمہ دار وہ ہے جس نے تحریر لکھنے سے روکا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس تو میرے عزیزو دور حاضر میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال کو، ان کی بتائی ہوئی زندگی کے بتائے ہوئے راستے کو، ان کی سیرت کو ہر طرح سے جس طرح ممکن ہو پہنچائیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے بچوں کے ذہن کے اندر اپنی باتیں ڈال دے. بھائی خدا کی قسم تربیت کا کیسا ضروری اصول بتا دیا میرے مولا نے. فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ دشمن اپنی بات تمہارے بچوں کے ذہن میں ڈالے، اس سے پہلے تم ہماری بات اس کے ذہن میں ڈال دو. اس لیے کہ جب ہماری بات کو سمجھ لے گا تو ہمارا رنگ چڑھا رہے گا، دنیا کا رنگ کبھی نہیں چڑھ سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہلے خود سیکھیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کس موقع کے لیے کیا بیان فرمایا. خدا کی قسم زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جو اماموں نے بیان فرمایا کہ جب تم حاکم ہو تو تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، جب تم محکوم ہو جاؤ تو تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، جب تمہارے پاس طاقت ہو تو تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، جب تم مظلوم ہو جاؤ تو تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تم صلح کس مقام پر کرو گے، تمہیں جنگ کس مقام پر کرنا ہے. زندگی کا ہر اصول تو ہمارے اماموں نے سکھا دیا. تو ہمارے دور حاضر کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال لیں. اور میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک فقرہ آپ کے سامنے میں پیش کروں. بھائی جیسی امام کی شخصیت ہے اور جیسی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسی بڑی بڑی تحریکیں دنیا کے اندر چل رہی ہیں اصلاح معاشرہ کے نام پر، مگر میرے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سنو، تم معاشرے کی اصلاح کی فکر نہ کرو، تم سوسائٹی کی اصلاح کی فکر نہ کرو، تم خود کو بدل ڈالو. توجہ،
تم اپنے آپ کو بدل ڈالو، اس لیے کہ جتنے لوگ ہم میں سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے آپ کو بدل ڈالیں گے، تو جب ہر انسان اپنے کو بدلے گا تو گھر بدلے گا، گھر بدلے گا تو کنبہ بدلے گا، کنبہ بدلے گا تو قوم بدلے گی، قوم بدلے گی تو معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا تو ملک بدلیں گے، ملک بدلے گا تو دنیا بدلے گی۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اماموں کی حقیقی تعلیمات کو عام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حقیقی اسلام کو مٹا دیا گیا، حقیقی اسلام کو دبا دیا گیا، اس لیے کہ اسلام آج پہچانا جاتا ہے بادشاہوں کے نام سے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا۔ آپ روزانہ صبح کا اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کالم ہوتا ہے ہر اخبار کے اندر، ہندی کا اخبار ہو، اردو کا اخبار ہو، انگریزی کا اخبار ہو، اس میں کارٹونسٹ کارٹون بناتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ تو صبح کا اخبار جو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کارٹون سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کارٹون میں؟ کارٹون میں ایک تصویر ہوتی ہے کہ جسے کارٹونسٹ بناتا ہے، کبھی کسی وزیر کی تصویر ہوتی ہے، کبھی کسی اپوزیشن لیڈر کی تصویر ہوتی ہے، کبھی صدر اوباما کا آپ کو فوٹو نظر آئے گا، کبھی کسی بین الاقوامی، اور یہ ایک تصویر روزانہ آپ کو ملے گی۔ کیا ہوتا ہے اس تصویر کے اندر؟ تصویر کارٹونسٹ کا کمال یہ ہے کہ جیسے ہی آپ تصویر دیکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ منموہن سنگھ کی تصویر ہے، یہ سونیا گاندھی کی تصویر ہے، یہ اٹل بہاری واجپئی کی تصویر ہے۔ باوجود اس کے کارٹونسٹ کا کمال یہ ہے کہ وہ تصویر کو بگاڑ کے پیش کرتا ہے۔ مثلا سر بہت بڑا سا دکھا دیا، ہاتھ پیر چھوٹے چھوٹے کھیرے ککڑی کے برابر دکھا دیے، ناک یہاں تک لٹکا دی، ہونٹ موٹے موٹے بنا دیے۔ اچھا اسی کے مقابلے پر اخبار میں تصویر چھپتی ہے، تو تصویر جو چھپتی ہے تو جیسی آنکھ ہوتی ہے ویسی آنکھ اس میں ہوتی ہے، جیسے کان ہوتے ہیں ویسے کان ہوتے ہیں، جیسے رخسار ہوتے ہیں ویسے رخسار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی کارٹونسٹ نے جو بنائی ہے وہ بھی تصویر ہے، اور یہ جو مصور نے بنا کے چھاپی ہے، فوٹوگرافر نے، یہ بھی تصویر ہے۔ فرق کیا ہے کارٹون میں اور تصویر میں؟ فرق یہ ہے کہ کارٹونسٹ نے تصویر کو بگاڑ کے پیش کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کارٹونسٹ کا مقصد ہے ہنسی اڑانا، مصور کا مقصد ہے حقیقت کو پیش کرنا۔ میرے عزیزو، آج اسلام کا المیہ یہ ہے کہ اسلام کو کارٹونسٹ کے بنائے ہوئے کارٹونوں سے سمجھا جا رہا ہے، تصویروں سے نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ بھئی یہ حکومت اسلام کا کارٹون ہے، آل محمد اسلام کی تصویریں ہیں۔ میرے دوستو، آج اسلام کا المیہ یہی ہے کہ مال ابو سفیان کا سپلائی ہو رہا ہے، لیبل محمد کا لگا ہوا ہے۔ آج اسلام کا حقیقی اسلام کی تصویر نہیں ہے۔ حقیقی اسلام اگر دنیا کی سمجھ میں آ جائے، بس میں نے گفتگو کو ختم کیا۔ میرے عزیزو، اگر حقیقی اسلام آپ کو دیکھنا ہو تو آئیے، اصلاح معاشرہ کیسے ہوتی ہے، ذمہ داریاں ہر دور میں کیسے نبھائی جاتی ہیں، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کو دیکھیے۔ میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 سال کی خاموشی ہے کہ جیسے گزار رہے ہیں، اور کیسے گزارا ہے؟ نہج البلاغہ کے اندر جملہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں لوہے سے زیادہ گرم غصے کو پیتا رہا۔ اللہ اکبر، کتنا کرب ہے اس جملے کے اندر۔ یعنی جو اپنا حق غصب ہوتے ہوئے دیکھتا ہو، جو نااہلوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہو، جس کے ساتھ میں ظلم و زیادتی ہو رہی، فرماتے ہیں 25 سال تک لوہے سے زیادہ تپتے ہوئے غصے کو پیتا رہا۔ کیوں پیتے رہے؟ اس لیے کہ وارث دین رسول تھے۔ اگر تلوار اٹھا لی ہوتی تو دین ختم ہو جاتا۔ علی کی شجاعت کا سکہ تو چلتا، مگر پیغمبر کے دین کا سکہ ختم ہو گیا ہوتا۔ غصے کو پیتے رہے۔
پھر امام حسن علیہ السلام کا دور آیا. کیسے صلح کی؟ اس عالم میں صلح کی کہ جو ساتھی تھے وہ مخالف ہو رہے ہیں. اور صلح کے بعد آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا آپ کے. یہاں مذل المومنین ہے، مومنین کو ذلیل کرنے والے، یہ کہہ کے سلام کیا کرتے تھے لوگ، سمجھیں. مگر کیونکہ تحفظ دین اسلام تھا پیش نظر، صبر کیا. پھر 61 ہجری کا دور آیا، حسین نے تلوار بلند کی. بعض عزیزو، میں نے گفتگو کو ختم کیا کہ اکثر دنیا کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں کا مقام ایک سا تھا، دونوں کی سیرت ایک سی تھی، آل محمد میں سب ایک سے تھے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. بھئی بابا دے بلند صلوات بھیجئے مولانا کے استقبال میں. میں نے سمیٹ لیا گفتگو کو کہ ڈاکٹر طہا حسین مصر کا ایک بڑا مشہور مورخ، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے الفتنۃ الکبریٰ. بڑا براڈ مائنڈڈ مورخ ہے، اس نے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شیعوں پر الزامات ہیں انہیں رد کیا ہے. اس نے کہا جھوٹ ہے یہ، لیکن ایک مقام کے اوپر دھوکہ کھا گیا اور اس نے کہا کہ پیغمبر کے 2 نواسے تھے، ایک حسن اور ایک حسین، مگر دونوں کی سیرت میں فرق تھا. حسن صلح پسند تھے، انہوں نے صلح کر لی. حسین معاذاللہ جنگجو تھے، لہذا وہ میدان میں جنگ میں اتر آئے. نہیں میرے عزیزو، یہ مزاجوں کا فرق نہیں ہے، یہ مواقع کا فرق ہے. اگر حسین کی جگہ حسن ہوتے تو جنگ کرتے، اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو صلح کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں. امام حسن کی جنگ صلح امام حسین کی جنگ سے علیحدہ نہیں ہے. آیت اللہ عراقی مرحوم خدا ان کا مقام بلند فرمائے، صلح کا ٹاپک پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے جب صلح امام حسن پر آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، اپنے شاگردوں سے گفتگو کر رہے تھے، کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کسی ایسے مقام پر جانا پڑے، ایسے دیہات کے اندر جہاں لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، دلائل کو نہیں سمجھتے، تاریخی حقائق کو نہیں سمجھتے، اور تمہیں یہ سمجھانا ہو کہ امام حسن کی صلح اور امام حسین کی جنگ میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ایک ہی چیزیں تھیں، تو کیسے سمجھاؤ گے؟ اب شاگرد خاموش، کیا کہیں؟ تو آپ نے ایک شاگرد کو اشارے سے بلایا کہ یہاں آؤ. وہ قریب اٹھ کر آیا. آپ نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا ہاسٹل میں. کہا کبھی کپڑے وغیرہ دھوتے ہو؟ کہا کہ ہاں حضور ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہیں. کہا کبھی بہت بھاری سی چادر وغیرہ دھوئی ہے؟ کہا حضور ایسا بھی ہوتا ہے، بھاری کپڑا دھونا پڑتا ہے. کہا جب بھاری کپڑا دھوتے ہو تو اپنا آپ اکیلے نچوڑ لیتے ہو؟ کہا نہیں حضور ہم اپنے روم پارٹنر کو بلاتے ہیں، دونوں مل کے نچوڑتے ہیں. کہا بلاؤ. ایک اور شاگرد اٹھ کر آیا. آپ نے اپنی عبا اتار کر اس کے ہاتھوں میں دے دی اور کہا فرض کرو یہ بہت بھاری سی چادر ہے، نچوڑو دونوں مل کے. دونوں نچوڑنے لگے. جب تھوڑی دیر نچوڑ چکے دونوں تو آپ نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور چادر نچوڑ رہے ہیں. کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور چادر نچوڑ رہے ہیں. کہنے لگے عجیب بات ہے، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چادر نچوڑ رہے ہیں، یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چادر نچوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ادھر چل رہا ہے، ان کا ہاتھ ادھر چل رہا ہے. بھائی دونوں ایک دوسرے کے خلاف عمل کر رہے ہو اور کہہ یہ رہے ہو کہ کام ایک ہی کر رہے ہیں. کہا حضور ہاتھ بظاہر خلاف چل رہے ہیں مگر مقصد ایک ہے. کہا یہی حسن کی صلح تھی، یہی حسین کی جنگ تھی. بس میرے عزیزو، تو ماحول کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو سیرت پیش کر دی، تو دور حاضر میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرتوں کو اپنی سیرتوں کے اندر بسا لیں اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. مولانا تشریف لا چکے ہیں اور آج 27 رجب ہے، یوں تو خوشی کا دن ہے، یوم معراج ہے آج. لیکن میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
کہ امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو موقع خوشید کا تھا، مگر پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اس لیے کہ جہاں ہمارے اماموں کا تذکرہ ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے اوپر ظلم کا تذکرہ نہ ہو۔ بس میں نے گفتگو کو ختم کیا، کل 28 رجب ہے میرے عزیزو، 22 رجب کو تخت خلافت پر یزید آیا، پہلا کام اس نے یہ کیا کہ قاصد کو مدینہ روانہ کیا، کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی، ان تینوں سے بیعت لے کے میرے پاس بھیج دی جائے، اور اگر بیعت سے انکار کریں تو سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دیے جائیں۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ بتاتا کہ کیا کیا گزرا۔ بھائی یوں سمجھیے کہ یہ 3 نام بتانا تاریخ کے 3-4 منٹ کی اہم گفتگو، یہ گن کے 3 نام بتانا، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لو، ابن زبیر سے بیعت لے لو، حسین ابن علی سے بیعت لے لو، یہ 3 ناموں کا شمار یہ بتاتا ہے کہ سارا عالم اسلام بیعت کر چکا تھا، فقط 3 لوگ باقی تھے۔ اچھا اب یہ 3 لوگ باقی رہ گئے تو کیا تاریخ میں ان تینوں کا انکار بیعت موجود رہا؟ میرا سوال ہے میرے عزیزو، کیا تینوں لوگوں کا انکار باقی رہا؟ نہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھیے گا، ممبر کے اوپر عرض نہیں کر سکتا، اگر نام لے دوں تو کلیجے پانی ہو جائیں، بڑی بڑی عالیشان شخصیتوں نے بیعت کر لی یزید کی، بڑی عالیشان شخصیتوں نے بیعت کر لی۔ بس میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جس کے خون میں جتنا دم تھا اتنی دیر انکار بیعت پر قائم رہا۔ بھائی امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا، بس گفتگو کو میں نے ختم کیا۔ میرے عزیزو ایک سوال، 28 رجب ہے کل، حسین کی مدینے سے روانگی ہے، آج کی ساری رات حسین روتے رہے جنت البقیع میں جا کے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں حسین کے چاہنے والے اس مجمع سے، مجھے بتاؤ کہ سارا عالم اسلام بیعت کر چکا، سارا عالم اسلام بیعت کر چکا، ایک اکیلا حسین انکار بیعت پہ باقی ہے۔ سارے عالم اسلام نے بیعت کی، اکیلا حسین انکار بیعت پہ باقی ہے۔ کیا اب 1400 سال کے بعد سوال کر لوں؟ مجھے بتاؤ کہ ساری امت کی بیعت باقی رہی یا حسین کا انکار بیعت باقی رہا؟ بھائی بیعت نے اسلام کو زندگی نہیں دی، انکار بیعت نے اسلام کو زندگی دی۔ میرا فریضہ یہ ہے کہ حسین کے انکار بیعت کو عام کروں، کربلا کو عام کروں۔ دور حاضر کی ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ کربلا کو اپنی زندگیوں میں بسائیں، اپنے انکار میں کربلا کو پیدا کریں، اپنے اقرار میں کربلا کو پیدا کریں، اپنی صبح میں کربلا پیدا کریں، اپنی شام میں کربلا پیدا کریں۔ ہاں ارباب عزا، جس غازی کے مزار کے اوپر آپ روزے کے اوپر آئے ہیں یہاں حاضری دینے کے لیے، ہر سال یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، ہر سال مجالسیں ادا ہوتی ہیں، اور پوسٹر کے اوپر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے درگاہ باب الحوائج، درگاہ باب الحوائج، درگاہ باب المراد۔ صادق آل محمد کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا کربلا کے جتنے شہید ہیں سب صاحب کرامت ہیں، سب صاحب معجزہ، تو آخر کیا ہو جائے کہ کربلا کے شہداء ہیں، فقط حضرت عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ یعنی باب الحوائج یعنی وہ دروازہ، وہ گیٹ کہ جہاں پر مومن کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو چھٹے امام کے پاس ایک مولا کا چاہنے والا آیا، انہوں نے کہا کہ ہر ایک جب صاحب کرامت ہے تو آخر صرف حضرت عباس کو یہ لقب کیوں دیا گیا؟ رونے لگے امام صادق علیہ السلام اور کہا ہے بھائی تو نے کیا سوال کر لیا؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو کربلا میں جتنے موجود تھے شہداء سب نے اپنے دل کی تمنا پوری کر لی تھی۔ میرا چچا عباس وہ ہے کہ جس کا دل کی تمنا دل میں خون ہو کر رہ گئی، تو اللہ نے اسے باب الحوائج بنا دیا کہ اب تم مومنوں کی تمناؤں کو پورا کر، مرادوں کو پورا کر۔
ہاں ارباب ادا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جناب عباس وہ شخصیت ہیں کہ خاندان رسالت سے باہر یہ مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ یا تو عباس کے باپ کی مثال ہے کہ جو پیغمبر کی وفاداری کے لیے موجود ہے، یا علی کے بیٹے عباس کی مثال ہے جو امام حسین کے لیے وفاداری کے سلسلے میں ہے۔ خدا کرے آپ کربلا جائیں، جو لوگ جا چکے ہیں بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ جا کے کربلا کی زیارت کریں۔ جب آپ کربلا کی زیارت کے لیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب فرات سے آپ آتے ہیں، فرات کی طرف سے روضے کی طرف جب آپ چلیں گے تو سب سے پہلے روضہ نہیں پڑتا، بلکہ ایک چھوٹا سا ایک زیارت گاہ بنائی گئی ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے ید عباس۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مولا عباس کا داہنا ہاتھ کاٹ کر گرایا گیا تھا۔ جب اس سے اور آگے بڑھیں گے تو ایک چھوٹی سی آپ کو یادگار اور نظر آئے گی، یہ بایاں ہاتھ ہے جو کاٹ کے گرایا گیا تھا، اس سے آگے روضہ ہے کہ جب سر پہ گرز مارا گیا غازی جلتی ہوئی زمین پر گر گیا، آواز دی آقا غلام کا سلام آخر قبول ہو، سکینہ کو پانی نہ اللہ اللہ